تاخیر کریں. انشاءاللہ اذان 1:20 پر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وبعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور مقامی باشندگان، مسجد کی اہمیت و فضیلت اور مسجد کے جو کردار ہیں اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، تعمیر میں، ان ساری باتوں کو آپ علماء کرام سے سماعت کی. میرا بھی وہی موضوع تھا کہ اصلاح معاشرے میں مسجد کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، لیکن فضیلت الشیخ نواز عمری صاحب وہ بیان کر گئے. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس اشارتاً یہ آیت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے میں نے، سورۃ الجن کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس آیت سے اللہ تعالیٰ جہاں مسجدوں کو یہ شرف بخشتا ہے کہ یہ مسجدیں میری ہیں، یعنی میرے گھر ہیں، اور مسجد کے لیے، مسجد کی شرف و فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اضافت کرتا ہے، اپنی طرف نسبت کرتا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑا شرف ہے. دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس مسجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ شرک کی غلاظتوں کو دور کرو، توحید کا پیغام کو عام کرو، صرف توحید کو لازم پکڑو، اسی میں تمہیں اللہ ملے گا، اسی میں تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. تو مسجد توحید کا پیغام دیتی ہے. مسجد کا پیغام، مسجد کا ایک اہم رول معاشرے سے شرک کی غلاظتوں کو دور کرنا اور توحید کی حقانیت کو ثابت کرنا. اسی طرح سے مسجدیں ہدایت، برکت اور رحمت کا منبع و مرکز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی لوگوں کے لیے رکھا وہ مکہ میں ہے، اور وہ ہدایت اور برکت ہے. وہ برکت ہے، بابرکت ہے، اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، پوری جہاں والوں کے لیے. تو یہ مسجدیں خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور سب کے لیے ہدایت کا منبع و مرکز ہے. یہاں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرفراز ہوں گے. یہاں آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت نوازی جائے گی اور ہدایت سے سرفراز ہوں گے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کا لفظ ہے، لیکن کوئی بھی شخص اگر کسی بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھے، اس کو سمجھے، وَيَتَدَارَسُونَهُ یعنی آپس میں اس کا بحث و مباحثہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چار طرح کے انعامات اسے نوازتا ہے، اس شخص کو یا اس قوم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پر سکینت اور اطمینان طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے کہ فلاں بندہ دیکھو میری مسجد میں آ کر کے میری آیتیں پڑھ رہا ہے، میری آیتوں کو سمجھ رہا ہے. تو یہ یعنی مسجدیں ہمہ جہتی مرکز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر کے دیکھ لیں کہ مسجد ہی مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ رہی. وہاں صفہ والے مشہور ہیں کہ وہ یعنی ایک چبوترے کی شکل میں مسجد ہی میں مدرسہ قائم تھا، اور وہیں پر مال غنیمت، مال زکوٰۃ اور ہر طرح یہاں تک کہ جہاد کے سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں، جو لڑائی کے جو تجربے ہیں یا جو طریقے ہیں، ان چیزوں کو بھی سکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر کوئی منع نہیں کرتے تھے. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے
میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا، ویسے باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، چند آداب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسجد میں آئیں تو جیسے کہ ایک آیت آپ نے سنا، ابھی ایک آیت سنی کہ خذوا زینتکم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہر مسجد کو آئیں تو زینت اختیار کریں۔ زینت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اپنے لباس کی طرف دیکھیں کہ لباس میں گندگی اور غلاظت نہ ہو، پاک صاف ہو، بدبو نہ مارتا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئیں، اس طرح سے باتیں آپ لوگ سنے ہوں گے حدیثوں میں۔ تو وہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے جو شخص یعنی بدبودار منہ سے اگر مسجد آ جائے تو سب سے پہلے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آزو بازو والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے گندے منہ نہ آئے، مسواک کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل مسجد، متفق علیہ روایت ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا یا میری امت کو مشقت نہ ہوتی تو میں ہر وقت، ہر نماز کے وقت، ہر مسجد آنے کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور مسواک کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو مسواک کر کے اچھے کپڑے میں اچھے کپڑا زیب تن کر کے مسجد آئیں، اور مسجد جب آئیں تو باوضو آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حدیثوں میں اس طرح سے ہے کہ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، کہ ایک بندہ جب مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ صدقہ کے سلسلے میں اللہ کے وسلم جب وہ فرما رہے تھے کہ بہت سارے اس میں باتیں ہیں کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دینا صدقہ ہے، کسی کو پانی ڈال دینا اپنے اس سے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر وہ قدم جو تم مسجد کی طرف بڑھاتے ہو وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو مسجد میں باوضو ہو کر آئیں، اچھا کپڑا، پاک صاف کپڑا پہن کر آئیں، اور اسی طریقے سے جب مسجد آئیں تو وقار اور سکونت اطمینان کے ساتھ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم اقامت سن لو تو مسجد کو آؤ اس حال میں کہ تم پر وقار اور سکینت ہو، یعنی سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، ولا تسرعوا، اور جلدی بازی سے دوڑ کر کے مت آؤ۔ ہاں آدمی ذرا تیز قدموں سے آ سکتا ہے لیکن دوڑ کر کے ایسی صورت میں نہ آئے کہ وہ ہانفتا کانپتا آ گیا۔ اب جب ہانفتا کانپتا آئے گا تو وہ اس میں خشوع خضوع کہاں باقی رہے گی؟ خشوع خضوع اس کی نماز میں کہاں باقی رہے گا؟ اس لیے مسجدوں کو جب آئیں تو سکون اطمینان کے ساتھ آئیں، جو امام کے ساتھ جو نمازیں، جو رکعتیں ملیں آپ اسے پڑھ لیں، اور جو باقی رہ گئے اسے پورا کر لیں۔ تو یہ چند آداب ہیں۔ اور جب مسجدوں کو آئیں تو باتیں نہ کریں، اور تشبیہ کا بھی معاملہ ہے کہ اس مسجدوں کو جب آئیں تو اس طرح سے انگلیوں کو اس طرح سے نہ ملائیں، یہ سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہوتی ہے۔ مسجدوں کو جب آئیں تو اس طرح سست اور کاہل ہو کر کے نہ آئیں، بلکہ سکون اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے خاطر آئیں۔ مسجد میں سکون سے بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، یا کچھ سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں، آپس کی فضول بات نہ کریں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں بیع و شراء کرنے سے سختی سے منع کیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ لا اربح اللہ تجارتک، جو شخص کسی شخص کو اذا سمعتم الرجل يبيع او يبتاع، جب کسی شخص کو سنو کہ وہ مسجد میں کچھ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، فلیقل لا اربح اللہ تجارتک، تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت ہی نہ دے، تیری تجارت کو سود بند نہ بنائے، فائدہ نہ دے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ کوئی اگر گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو وہ بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا سمعتم رجلا ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، جب تم کسی شخص کو یہ سنو کہ وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ کیا کسی کو ملی ہے، کیا میری ایسا چیز کھو گئی تو کسی کو ملی ہے کیا، تو جب تم ایسا سنو تو اس کے لیے اسی وقت بد دعا کہو، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ہرگز نہ لوٹائے۔ سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ فإن المساجد لم تبن لهذا، اسی حدیث کے ٹکڑے میں تتمہ یہ ہے
کہ اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کا اعلان کریں یا اپنے خرید و فروخت کا مسئلہ یہاں طے کریں. مسجدیں فإن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، تعلیم و تربیت کی باتیں ہوں، اصلاح معاشرے کی باتیں ہوں، اور وہ ہر وہ کام جو دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہو وہ ہو، لغویات اور فضول حرگز نہ ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے، اور ہمیں ایک جیسا کہ ایک مبارک مقام اور ایک مسجد بنانے کی توفیق دی، اسی طریقے سے ہمیں اسے آباد کرنے کی بھی پوری توفیق دے، کیونکہ اس کا آباد کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور ہمیں اپنا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ثابت کرنے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت خلد میں جگہ پا سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.